محمد وعجل فرجهم. ایک سورہ فاتحہ. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله نعم الوكيل ونعم المولى ونعم النصير. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيعنا حبيب قلوبنا مولانا أبا القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين. أما بعد فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقان الحميد وهو أصدق الصادقين. لعنة الله على أعدائهم أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. صلوات پڑھنے محمد. راجل فرج ماتم درمی سید الشہداء کنیزان سیدہ. اس عشرہ محرم میں قرآن مجید کی جزائے کریمہ کو سلام کرام قرار دیا. یہ سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 7 ہے، جس میں خالق کائنات مالک ارض و سماء ارشاد فرما رہا ہے کہ جب تمہارے رب نے تمہیں بتا دیا کہ اگر تم اللہ کا شکر ادا کرو گے تو اللہ تمہاری نعمتوں میں اضافہ کرے گا. جتنا تم اللہ کا شکر کرتے چلے جاؤ گے پروردگار عالم اتنی ہی تمہاری نعمتوں میں اضافہ کرتا چلا جائے گا. لیکن اگر تم نے کفران نعمت کی تو پھر اس کا عذاب بھی شدید ہے. صلوات پڑھ دیں محمد والی. اسی آیت کی روشنی میں زندہ مجلس کا سلسلہ جاری ہے اور کوشش یہی ہے کہ کسی نہ کسی نعمت کا تذکرہ روزانہ کیا جائے، کیونکہ عزیز الواحد یہ فرش عزا ہے. کسی فرش عزا پہ رہ کر ہم ہر ایک کا تذکرہ سن لیتے ہیں. مجلس حسین کی ہوتی ہے لیکن ذکر آدم کا بھی ہو جاتا ہے. مجلس حسین کی ہوتی ہے تذکرہ نوح کا بھی ہو جاتا ہے. مجلس حسین کی ہوتی ہے تذکرہ جو ہے وہ خلیل خدا کا بھی ہو جاتا ہے. مجلس حسین کی ہوتی ہے توحید بھی سمجھا دیا جاتا ہے. مجلس حسین کی ہوتی ہے فروغات بھی بتائی دی جاتے ہیں. مجلس حسین کی ہوتی ہے اخلاق بھی سکھا دیا جاتا ہے. مجلس حسین کی ہوتی ہے انسان کو جینے کا سلیقہ بھی سکھا دیا جاتا ہے. گویا 1400 سال پہلے میرے مولا نے کربلا میں جس طرح دین کو زندگی عطا کی تھی تو 1400 سال سے مسلسل مجلس حسین جو ہے وہ بھی زندگی جو ہے دین کو عطا کیا جا رہا ہے. یعنی جتنی دین کی باتیں ہیں وہ آپ غور کریں، مجلس حسین کے علاوہ ہمیں اور کہیں نہیں سنائی دیتی ہیں. اور کہاں موضوع ہے؟ کسی کے پاس کوئی موضوع ہی نہیں ہے، کسی کے پاس کوئی ٹاپک نہیں ہے. آپ کسی کے بھی بارے میں کچھ کہنے کے لیے کسی کو کہیے، وہ کتنی دیر کہے گا، کتنے گھنٹے کہے گا، تھوڑی دیر کے بعد کچھ گھنٹوں کے بعد موضوع ختم ہو جائے گا. لیکن واحد یہ ذکر حسین ہے الواوزہ، ذکر محمد علی محمد الواوزہ کہ جتنا ان کا ذکر ہوتا رہتا ہے اتنی نئے نئے موضوعات جو ہیں اس ذکر کے صدقے میں، اس فرش عزا کے صدقے میں نکلتے رہتے ہیں. تو یہ حسین کے مجلس کا صدقہ ہی الواوزہ کہ اسی مجلس حسین سے ہمیں بہت ساری باتیں جاننے کو مل جاتی ہیں. اسی ذکر حسین سے بہت ساری باتیں ہم سن لیتے ہیں. تو اس عشرہ محرم میں جیسے کہ ہم نے آپ سے کہا کہ موضوع جو ہے یہی کہ کوئی نہ کوئی نعمتوں کا تذکرہ آپ کے سامنے کروں. تو آج میں نے جس نعمت کا تذکرہ کیا، کیونکہ ہوا کیا ہے یہ عزیزوں کہ انسان شکر کرنا بھول گیا ہے اور شکوہ کرنا اپنی عادت بنا چکا ہے. انسان شکر کرنا بھول چکا ہے لیکن شکوہ کرنا اس کی عادت ہو گئی ہے. ذرا سی بات میں وہ شکوہ ضرور کرتا ہے. لیکن اللہ نے جو اتنی ساری نعمتیں ہمیں دے رکھی ہیں ان کا کبھی اللہ کی بارگاہ میں شکر ادا نہیں کرتا کہ پروردگار تیرا شکر ہے کہ تو نے بے مانگے ہمیں اتنی ساری نعمتیں دے رکھی ہیں. لہٰذا کوشش یہی ہے کہ اللہ کی نعمتوں کو ہم پہچانیں، اللہ کی نعمتوں کو سمجھیں اور یہ دیکھیں کہ پروردگار عالم نے ہمیں اتنی بڑی نعمت عطا کی. چونکہ ہمیں آسانی سے مل گئی ہے ہمیں اس کی قدر نہیں ہے. جن کے پاس وہ نعمتیں نہیں ہیں ان کے دل سے پوچھیے. جن کے پاس وہ نعمت
لہٰذا ہر نعمت کو بہت عظیم سمجھیے، ہر نعمت کو بہت بڑی سمجھیے اور اللہ کی بارگاہ میں ان تمام نعمتوں کا شکر ادا کیجیے جو پروردگار عالم نے آپ کو عطا کیا ہے، اور آپ کی زندگی اتنی آسانی سے گزر رہی ہے، آپ کی زندگی اتنی آسانی سے گزر رہی ہے۔ ہم لوگوں کو نہیں سمجھ میں آتا ہے کہ اللہ نے کیسی کیسی نعمتیں ہم لوگوں کو عطا کی ہیں۔ تو آج جس نعمت کا میں ذکر کرنا چاہوں گی عزیزوں، یہ بہت بڑی نعمت ہے ہر ایک کے لیے، جس کو بھی اللہ نے یہ نعمت عطا کی ہے وہ اس نعمت کو اپنے لیے سب سے بڑی نعمت سمجھتا ہے۔ اور آج جس نعمت کا ذکر ہے آپ لوگوں کے سامنے، ماشاءاللہ سے الحمدللہ ماؤں کا مجمع زیادہ ہے، مائیں زیادہ موجود ہیں، لہٰذا آج جس نعمت کا شکر ادا کرنا چاہتی ہوں وہ ہے نعمت اولاد۔ اللہ نے جو نعمت عطا کی ہے اولاد کی شکل میں، یہ نعمت اولاد جو معاوضہ ایک دین سکون ہے۔ اگر کوئی انسان ذکر کرتا ہے اپنی اولاد کا کہ اللہ نے مجھے صاحب اولاد بنائی، یہ بہت بڑی نعمت ہے اللہ تعالیٰ نے جو عطا کی ہے انسانوں کو معاوضہ۔ لیکن یہ تھی کہ اللہ کی سب سے بڑی حکمت ہے، پہلے ہم یہ سوچیں کہ اللہ نے جو ہمیں اولاد عطا کی ہے تو اس میں بھی اللہ کی بہت بڑی حکمت ہے۔ اللہ سے بڑا حکیم کوئی نہیں ہے، اللہ سے بڑھ کر دانا کوئی نہیں ہے، اللہ سے بڑھ کر جاننے والا کوئی نہیں ہے، اللہ سے بڑھ کر رحمان کوئی نہیں ہے، اللہ سے بڑھ کر رحیم کوئی نہیں ہے۔ ہر چیز کے پیچھے کوئی حکمت ہے۔ تو بہت سارے لوگ ہیں کہ جن کو اللہ نے اس نعمت سے محروم رکھا ہے، جیسے ان کی کوئی خطا، ان کی کوئی غلطی نہیں، یہ اللہ کی حکمت ہے۔ اب اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ اللہ نے کیوں کسی کو صاحب اولاد بنایا اور اللہ نے کیوں کسی کو صاحب اولاد نہیں بنایا، یہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ لہٰذا اس بات کو لے کر زیادہ بحث کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ کی مشیت ہے، اللہ کی مرضی ہے، اللہ کی حکمت ہے، جسے چاہے صاحب اولاد بنائے اور جسے چاہے اپنی مشیت کے خاطر، کوئی حکمت کی خاطر وہ اس دولت سے محروم کر کے، ہو سکتا ہے اس کے عوض اللہ نے کچھ اور دے رکھا ہے، ہو سکتا ہے کہ اللہ نے اس کے عوض کوئی اور نعمت دے رکھی ہے۔ تو اس سے عزیزوں آج جس نعمت کا ذکر ہے وہ ہے نعمت اولاد۔ سب سے پہلے جو اولاد کے بارے میں ہماری آپ کی سب کی ذمہ داری ہے، اللہ نے اگر اولاد دی ہے تو دیکھیے سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ تربیت اولاد ہم نہیں کرتے، پہلے اولاد ہماری تربیت کرتی ہے۔ آپ کو بات بہت عجیب لگے گی لیکن یہ حقیقت ہے کہ تربیت اولاد ہم بعد میں کرتے ہیں، پہلے ہماری اولاد ہماری تربیت کرتی ہے۔ وہ کیسے؟ جو ہی شکم مادر میں اولاد آتی ہے، جو ہی شکم مادر میں بچے کا وجود آتا ہے، اب ماں احتیاط کرتی ہے۔ اب تک احتیاط نہیں کیا تھا، لیکن جو ہی شکم مادر میں اولاد کا وجود آتا ہے، اب ماں احتیاط کرتی ہے، اب مجھے یہ نہیں کھانا ہے، وہ نہیں کھانا ہے، مجھے ایسے نہیں چلنا ہے، مجھے ویسے نہیں چلنا ہے، اب مجھے اللہ کی بارگاہ میں زیادہ دیر رہنا ہے، اب اللہ کی بارگاہ میں ہمیں مناجات زیادہ پڑھنا ہے، اللہ کی بارگاہ میں عبادت زیادہ کرنا ہے۔ یعنی اب اس بچے کے لیے ماں جو ہے وہ زیادہ تر اچھے وقت کا انتظار کرتی ہے کہ میں اپنا وقت جو زیادہ سے زیادہ اچھے سے گزاروں تاکہ اس کا اثر میرے بچے پر پڑے، کیونکہ ظاہر سی بات ہے کہ بچے پر اثر پڑتا ہے جب شکم مادر میں رہتا ہے نا، تو ماں جیسے جو عمل کرتی ہے بچے کے اوپر پوری طرح اس کا اثر پڑتا ہے۔ اس کے علاوہ والدہ بہت سارا ہم نے یہ بھی دیکھا کہ چھوٹے بچے جب مدرسہ جاتے ہیں، جب اسکول جاتے ہیں، وہاں سے کوئی اچھی باتیں سیکھ کر آتے ہیں۔ اب بچے مدرسہ گیا، مدرسہ سے آنے کے بعد بچے نے سلام میں پہل کیا، اب ماں باپ گھبرا گئے، آج تک ہم نے تو بچوں کو سلام نہیں کیا، لیکن بچہ آ کر ہمیں سلام کر رہا ہے۔ تو جب بچہ آ کر سلام میں پہل کرتا ہے تو ماں باپ چاہتے ہیں نہیں یہ تو بہت اچھی بات ہے، ہمیں بھی سلام کرنا چاہیے بچوں کو۔ لیکن انتظار یہ نہ کریں کہ چھوٹا سلام کریں، بلکہ سلام میں ہمیشہ کوشش یہ کریں کہ پہل آپ کریں، نیکی میں ہمیشہ سبقت لیں، نیکی ہمیشہ پہلے کرنے کی کوشش کریں۔ لیکن دیکھیے سلام کرنا جو ہے وہ واجب نہیں ہے، جواب سلام واجب ہے، لیکن جو سلام میں سبقت کرتا ہے وہ نیکی میں پہل کرتا ہے۔ اور اسی وجہ سے رسول کی حدیث ہے کہ سلام کرنے والا جنت میں پہلے جائے گا، یعنی جو واجب نہیں کر رہا ہے وہ جنت میں پہلے جائے گا، اور جو واجب کر رہا ہے وہ بعد میں جائے گا۔ صلوات پڑھیں محمد وعلی تربیت والا بے شک ماں باپ کی ذمہ داری ہے، لیکن پہلے بچے ماں باپ کی تربیت کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر میں نے یہ کہا کہ جب شکم میں ہوتا ہے، اب جب بچے پیدا ہو جاتے ہیں تو شوہر بیوی اگر آپس میں تیز باتیں کرتے تھے، آپس میں ایک دوسرے کو الجھ جاتے تھے، ایک دوسرے سے لڑنے لگتے تھے، لیکن جب بچے کی موجودگی ہوتی ہے نا پھر وہ اپنے کو روک لیتے ہیں، کنٹرول کرتے ہیں، نہیں بچے پر اس کا برا اثر پڑے گا، نہیں ہمیں بعد میں بات کر لینی ہے، ہمیں اکیلے میں بات کر لینی ہے، اب ہم اس طرح ایک دوسرے کا غصہ نہیں کریں گے۔ تو گویا پہلے بچے ہماری تربیت کرتے ہیں، پہلے بچے ماں باپ کو سکھاتے ہیں کہ کیا صحیح ہے کیا غلط ہے، اس کے بعد والدین کی ذمہ داری آتی ہے، اس کے بعد ماں باپ کی ذمہ داری آتی ہے۔ اور تربیت اولاد میں سب سے پہلے ذمہ داری جو ہے ماں باپ کی ذمہ داری وہ یہ ہے کہ جب بچہ پیدا ہو، اللہ نے آپ کو صاحب اولاد بنایا ہے، تو سب سے پہلی ذمہ داری ہر ماں باپ کی یہ ہے کہ بچے کا نام اچھا رکھیں۔ سب سے پہلی ذمہ داری کہ بچے کا نام اچھا رکھیں۔ ایسا نہیں ہے کہ کوئی بھی نام اچھا لگا بچے کا نام رکھ دیا، نہیں، بچے کا نام رکھنا
ہمیشہ اچھا لگے، کیونکہ نام کا بھی اثر پڑتا ہے. اور دیکھیے نا خود میرے مولا حسین سید الشہداء جو ہیں انہوں نے کیا کہا اپنے جب مروان نے چوتھے امام سے کہا کہ آپ بھی علی ہیں، آپ کے بھائی بھی علی ہیں، تو آپ نے جب بابا سے کہا کہ بابا اس نے ایسا کہا تو مولا نے کیا کہا کہ خدا اگر مجھے 100 بیٹے عطا کرتا تو میں 100 بیٹے کا نام علی رکھتا. خدا اگر مجھے 100 بیٹیاں عطا کرتا میں 100 بیٹیوں کا نام فاطمہ رکھتا. تو نام ہمیشہ کوشش کریں اچھا رکھیں، معصومین کے نام پر رکھیں. کہتے ہیں کہ جس گھر میں محمد نام کا بچہ ہوتا ہے وہاں کبھی رزق کی کمی نہیں ہوتی ہے. جس گھر میں محمد نام کا بچہ ہوتا ہے اس گھر میں کبھی رزق کی کمی نہیں ہوتی ہے. لہٰذا نام ہمیشہ ائمہ معصومین علیہ السلام کے نام پر ہی رکھا کریں، کیونکہ بڑی برکتیں ہیں. یہ بھی ایک روایت ہے واضح کہ بروز محشر قیامت کے دن خاتون جنت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا جو ہے جب عرش اعظم پر دروازے سے جب محشر کا میدان ہوگا تو کہتے ہیں کہ خاتون جنت صرف ایک نام پکاریں گی، یا فاطمہ. اب یا فاطمہ جب کہیں گے نا تو جس کا نام فاطمہ ہوگا وہ سب سمٹ کر آپ کے پاس آ جائیں گے. نام فاطمہ کا یہ اثر ہے کہ جتنی فاطمائیں ہوں گی ساری فاطمہ جو ہیں وہ سمٹ کر فاطمہ تو زہرا کے پاس آ جائیں گی. اور یہ صرف ان کے نام کا اثر ہے کہ جتنے فاطمہ نام کی عورتیں ہوں گی، بیٹیاں ہوں گی، خواتین ہوں گی، اس تمام خواتین کو، تمام عورتوں کو، تمام بیٹیوں کو لے کر فاطمہ الزہرا داخل جنت ہوں گی. صرف نام کا اثر. تو ذرا سوچو کہ جب نام رکھا جائے گا فاطمہ تو کردار بھی ویسا ہونا چاہیے، عمل بھی ویسے ہی ہونے چاہیے، کیونکہ وہی تو ہمارے لیے نمونہ عمل ہے. تو سب سے پہلی ذمہ داری ماں باپ کی یہ ہے کہ بچوں کا نام کوئی سیریل دیکھ کر نہ رکھیے. کوئی اچھا سا نام دیکھ لیا، اسٹوری دیکھ لی، وہ نام پسند آیا وہ رکھ دیا، کسی فلمی ایکٹر کا نام رکھ دیا. نہیں، بچوں کا نام ہمیشہ ایسا چنیے جو معصومین علیہ السلام سے منسلک ہو. حسین رکھیے، اکبر رکھیے، اصغر رکھیے، حیدر رکھیے، فاطمہ رکھیے، زینب رکھیے، کلثوم رکھیے، یہاں تک کہ فضا رکھیے. کتنے نام ہے اسلام میں، بے شک. یہ مت کہیے یار یہ نام تو بہت سارے ہیں، یہ نام تو بہت سارے. اس نام کے اثرات کو دیکھیے، نام کا اثر کیا ہوتا ہے یہ دیکھیے، یہ دیکھ کر نام رکھیے. پرانے ہو گئے یہ مت سوچیے، بلکہ نام ہمیشہ معصومین علیہ السلام کے نام پر رکھیے. پہلی ذمہ داری ماں باپ کی ہے. دوسری ذمہ داری کہ بچوں کے حق میں بے تحاشا دعائیں مانگا کیجیے. بچوں کے حق میں بے تحاشا دعائیں مانگا کیجیے. ماں باپ کی دعائیں بچوں کے حق میں بہت زیادہ مقبول ہوتی ہیں. اس لیے کہا گیا صحیفہ سجادیہ. یوں تو ہم اب سمجھ جاتے ہیں کہ ہر طرح کی دعا سے موجود ہے، لیکن صحیفہ سجادیہ نے ہمارے چوتھے امام سید الساجدین زین العابدین علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں صحیفہ سجادیہ کی دعا نمبر 25 اولاد کی حق میں واقع سے کہا جاتا ہے کہ کوشش کریں کہ رات کو سونے سے پہلے یہ دعا پڑھ کر ضرور سوئے کریں. جس کو عربی آتا ہے عربی میں پڑھیں، جس کو اردو آتا ہے اردو میں پڑھیں، جس کو گجراتی آتا ہے گجراتی، جس زبان میں آتا ہے، جو لینگویج آپ کو آتی ہے اس لینگویج میں یہ دعا پڑھیں، کیونکہ اس کے بہت زیادہ اثرات ہیں. دعا تو مستجاب ہوگی. اس صحیفہ سجادیہ کی اس دعا میں ہمارے خود چوتھے معصوم ارشاد فرماتے ہیں، وہ دعا کر رہے ہیں، وہ اس طرح دعا کر رہے ہیں کہ پروردگارا ہمارے بچوں کو طول عمری عطا فرما. اولاد کے لیے دعا مانگے، انہیں طول عمری عطا فرما. پھر کہتے ہیں کہ ان کو دیندار بنا. دیکھیں اتنی پیاری دعا ہے وہ کہ اس کا ترجمہ پڑھیں تو سمجھ میں آئے گا کہ اس سے دنیا نہیں مانگا ہے. ہمارے بچوں کو دیندار بنا، اپنی محبت ان کے دل میں ڈال، علماء کی محبت ان کے دل میں ڈال. اس طریقے سے ان کے قلب کو روشن کر تاکہ وہ تیری نشانیوں کو سمجھ سکے، تیری نشانیوں کو پہچان سکے. چوتھے امام کے دعا کرنے کا سلیقہ سکھا رہے ہیں، جبکہ معصوم کے بچے معصوم ہوتے ہیں. زین العابدین کے بچے امام محمد باقر علیہ السلام معصوم کے بچے معصوم ہیں، لیکن وہ دعا کر کے ہمیں اور آپ کو سلیقہ سکھا رہے ہیں کہ جب اپنے بچے کے حق میں دعا مانگنا تو یہ اندازہ بنانا. صرف یہ نہیں کہ دنیاوی چیزیں دے دے پروردگار، ہمارے بچوں کو صرف دنیاوی دے دے نہیں، بلکہ معصوم بتائیں کہ دعا کا انداز یہ ہونا چاہیے. اسی طرح ہمارے مولا امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام مولا کائنات الواقع نہج البلاغہ میں، ہم آپ سب جانتے ہیں نہج البلاغہ کے 3 سیکشن ہیں، ایک بڑا مضمون ہے، ایک مختصر ہے اور پھر لیٹرس ہے. تو لیٹرس والا سیکشن میں آئیے گا تو لیٹر نمبر 31 اس نے امام حسن کو مخاطب کیا اور کرنے کے بعد کس طرح پیارے انداز سے دعائیں مانگی ہے. تو یہ سب اگر ہم دیکھیں، خود ہمارے ائمہ معصومین نے ہمارے لیے اتنا سارا خزانہ چھوڑ رکھا ہے عزیزوں کہ ہم اگر ان پر عمل کریں تو یقیناً الفاظ ہماری زندگی کامیاب ہے. تو بچوں کے حق میں کیسے دعا مانگنا، یا تو مولا علی کی انداز کو اپنائیے یا سید الساجدین کی. وہ بھی علی ہے، یہ بھی علی ہے. انہوں نے نہج البلاغہ میں بتایا ہے، انہوں نے صحیفہ سجادیہ بتایا. تو بچوں کے حق میں بے تحاشا دعائیں
مانگا کیجیے. اور پھر ایک اور نماز کا ذکر ہے, یہ ہمارے چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام سے ہے, اور اس کو بتایا ہے شیخ حر عاملی. وہ بتاتے ہیں کہ ہمارے چھٹے معصوم جو ہیں وہ روزانہ اپنی ماں کے حق میں نماز پڑھا کرتے تھے, اپنے بابا کے حق میں نماز پڑھا کرتے تھے, اور پھر اپنی اولاد کے حق میں نماز پڑھتے تھے. تو اس نماز کا تذکرہ کرتے ہیں کہ یہ نماز صاحب اولاد جو ہیں وہ ضرور بضرور اپنے بچوں کے لیے پڑھیں جو ہمارے چھٹے معصوم پڑھا کرتے تھے. نماز کیا تھی؟ صرف 2 رکعت نماز. 2 رکعت نماز سے پہلی رکعت میں الحم کے ساتھ سورہ انا انزلنا پڑھتے تھے, اور دوسری رکعت میں الحم کے ساتھ سورہ کوثر. سورہ کوثر تو ہے ہی ارباب نظر, اس میں اللہ نے کثرت اولاد کی دعا دی ہے, لہٰذا دوسری رکعت میں سورہ کوثر پڑھتے تھے. یہ کہتے ہیں حر عاملی کہ ہمارے چھٹے امام کا دستور تھا, روزانہ یہ نماز پڑھتے تھے. 2 رکعت نماز پڑھنے میں کتنی وقت لگے گی, کتنا ٹائم لگے گا؟ اگر ہم کوشش کریں کہ 2 رکعت نماز پڑھ لیا کریں تو کتنا وقت لگے گا؟ تو بچوں کے حق میں سب سے زیادہ جو کام آتی ہے چیز وہ ماں باپ کی دعائیں ہیں. لہٰذا ہمیشہ اپنے بچوں کے حق میں دعائیں مانگا کرتی رہیے, کیونکہ آپ کی دعا آپ کے بچوں کے لیے سپر ہے. ہر طرح کی مصیبت, ہر طرح کی پریشانی, ہر طرح کی مشکلات سے انہیں نجات ملتی ہے, ان کی حفاظت ہوتی ہے, آپ کی دعا سپر کا کام کرتی ہے. تو اسی طرح ایک اور واقعہ جو کہ علامہ مجلسی بہت بڑے عالم دین ہے, کہتے ہیں کہ میں نماز تہجد کے لیے بیدار ہوا. جب میں نماز تہجد کے لیے بیدار ہوا تو اچانک مجھے خیال آیا کہ میں دعا مانگوں, لیکن کس کے حق میں دعا مانگوں؟ وہ کہتے ہیں کہ ابھی میں یہ سوچ رہا تھا کہ کس کے حق میں دعا مانگوں کہ میرا فرزند جو کہ چھوٹا سا تھا, گہوارے میں تھا, اس کے رونے کی آواز آئی. جو ہی میرے فرزند کے رونے کی آواز آئی, اس کا نام باقر تھا, محمد باقر مجلسی. کہا کہ جو ہی اس کے رونے کی صدا میرے کان میں آئی, میں نے سوچا نہیں چلو میں اپنے بچے کے حق میں دعا کروں گا. لہٰذا وہ کہتے ہیں میں نے نماز تہجد پڑھا. علامہ مجلسی کہتے ہیں نماز تہجد پڑھا, پڑھنے کے بعد ہم نے بچے کے حق میں دعا کی, اور یہ دعا کی کہ پروردگارا میرے بچے کو صاحب علم بنانا. دعا کیا مانگا؟ کوئی دنیاوی چیز نہیں مانگی. پروردگارا میرے بچے کو صاحب علم بنانا. پروردگارا میرے محمد باقر کو, پورا نام لے کر کہا, میرے محمد باقر کو تو صاحب علم بنانا. عزیزان گرامی, یہ باپ کی دعا کا اثر تھا کہ آج باقر مجلسی کتنی کتابیں انہوں نے لکھی ہیں, ہم اس کا شمار نہیں کر سکتے. روزانہ تقریباً 200 صفحات پر لکھا کرتے تھے, تب کہیں جا کر ان کی کتابیں جو ہیں وہ آج ہمارے آپ کے درمیان موجود ہیں. علامہ مجلسی کی کتنی ساری کتابیں, بحر الانوار کی تو کتنے والیومز ہیں, بحر الانوار کے علاوہ حیات القلوب اس کے بھی کئی جلد ہیں. اس طرح علامہ مجلسی کو یہ باپ کی دعا ہی کا سبب رکھا گیا تھا کہ محمد باقر مجلسی اتنی کتابیں لکھی کہ ان کو کہا جاتا تھا کہ یہ معصومین تک پہنچنے کا راستہ ہے. معصومین تک پہنچنے کا راستہ, اگر معصومین کی حیات زندگی سمجھنا چاہتے ہو تو باقر مجلسی کے ذریعے. تو باپ نے حق میں دعا کی تھی ارباب. تو اس لیے ماں باپ بچوں کے حق میں ضرور بضرور دعا کریں. ماں باپ کی دعائیں کبھی رد نہیں ہوتی ہیں. اسی طرح ہمارا ایک اور واقعہ آپ کو بتائیں کہ بہت مشہور ہستی, بہت مشہور اور تاریخ میں ان کا بہت بڑا نام ہے, جن کا نام ہے مراشی نجفی. مراشی نجفی کو کون نہیں جانتا؟ یہ وہ ہستی ہے جن کی ساری زندگی ریاضت اور عبادت میں گزری ہے. بہت بڑی ہستی ہیں, بہت بڑی شخصیت ہیں. تو مراشی نجفی کی زندگی کے ایک واقعہ آپ سے بیان کرنا چاہوں گی. عزیزو, ہم اپنے علماء کے بارے میں جانیں گے نا تو ہمیں اپنا دین سمجھ میں آئے گا کہ یہ وہ ہستیاں تھیں جنہوں نے ساری زندگی دین کی خدمت کی, لیکن ہمارے لیے کیسے کیسے ذخیرے چھوڑے ہیں. تو علامہ مراشی نجفی کا یہ واقعہ ہے کہ ایک مرتبہ ان کی والدہ ماجدہ نے کھانا تیار کیا, اور کھانا تیار کرنے کے بعد مراشی نجفی سے کہا کہ جائیے اور جا کر اپنے بابا کو بھی کھانے کے لیے بلا لائیے. جب مراشی نجفی اپنے بابا کے کمرے میں آئے تو کیا دیکھا کہ ان کے بابا سو رہے ہیں. وہ نہیں چاہا کہ بابا کو بیدار کروں, اگر بیدار کروں گا تو نیند ان کی خراب ہو جائے گی, لیکن ماں نے کہا کہ انہیں بیدار کروں, اگر نہیں بیدار کرتا تو ماں کی حکم ورزی نہیں ہو رہی ہے. لہٰذا مراشی نجفی نے کیا کیا, بیٹھ گئے بابا کے قدموں کے پاس اور بیٹھ کر باپ کے قدموں کو بوسہ دینے لگے, باپ کے قدموں کو چومنے لگے. جب باپ کو احساس ہوا کہ کوئی میرے قدموں کو بوسہ دے رہا ہے, کوئی میرے قدموں کو چوم رہا ہے, تو اس طرح آنکھیں کھل گئی. جب آنکھ کھلی, بیٹے کو دیکھا کہ قدموں کو بوسہ دے رہا ہے, گھبرا کر کہا کہ مراشی یہ کیا کر رہے ہو؟ کہا کہ بابا ماں نے کہا تھا آپ کو جگائیں, اگر میں اچانک جگاتا تو شاید ہو سکتا ہے کہ آپ کو کوئی تکلیف ہوتی, لہٰذا میں نے آپ کے قدموں کو بوسہ دینا شروع کر دیا. یہ انداز مراشی نجفی کا ان کے بابا کو اتنا پسند آیا کہ اسی وقت اپنے ہاتھوں کو بلند کیا, اور بلند کرنے کے بعد کہا کہ پروردگارا میرے بیٹے کو عزت اور عظمت کے ساتھ معرفت عطا فرما. صلوات پڑھیں محمد والے. تو بچوں
بچوں کے ساتھ یہ عمل کریں، پہلا نام اچھا رکھیں، دوسرے بچوں کے حق میں دعا کریں، تیسرے ارباب اللہ کہ بچوں کے ساتھ محبت سے پیش آئیں، بچوں کے ساتھ اخلاق سے پیش آئیں، بچوں کے ساتھ بہت زیادہ سختی سے پیش نہیں آئے کیونکہ اس کا اثر بہت خراب ہوتا ہے. بچوں کو اہمیت دیں کہ ہاں تمہارا وجود جو ہے وہ ہمارے لیے کتنا ضروری ہے. آپ کے سامنے واقعہ موجود ہے نا کہ مدینے کی گلی میں رسول خدا چل رہے ہیں، ان کے دونوں کاندھوں پر دونوں شہزادے ہیں اور دونوں شہزادوں کو لے کر سواری بن کر جا رہے ہیں. کسی نے کہہ دی کہ یا رسول اللہ کتنی بہترین سواری ہے. بھائی اچھی بات تھی نا، سواری کی تعریف ہو رہی ہے، رحمت للعالمین کی تعریف ہو رہی ہے، سید الانبیاء کی تعریف ہو رہی ہے. لیکن ایک مرتبہ رسول خدا نے غضبناک ہو کر اس اپنے صحابی کو دیکھا اور دیکھ کر ایک جملہ کہا کہ یہ کیوں کہہ رہے ہو کہ کتنی بہترین سواری ہے، یعنی میری تعریف کیوں کر رہے ہیں؟ یہ کیوں نہیں کہتے ہو کہ میرے سوار کتنے بہترین ہیں؟ صلوات پڑھیں محمد والے. تو یہ کیا نہیں کہتے ہو کہ میرے سوال کتنے بہتر ہیں؟ اس لیے بچوں سے ہمیشہ محبت سے بات کریں، بچوں سے ہمیشہ اخلاق سے بات کریں، بچوں سے ہمیشہ خلوص سے بات کریں تاکہ آپ کے بچے ان کے ساتھ کوئی مشکلات ہو، کوئی پریشانی ہو تو ایسا نہ ہو کہ وہ جا کر کسی اور کے درمیان بیان کریں اور کوئی اور ان کو غلط مشورے دے دے. بچوں سے اتنا زیادہ اپنا رشتہ جو ہے وہ مضبوط رکھیے، بچوں سے اتنے زیادہ فری رہیے کہ بچے اپنے ہر مسائل جو ہے وہ اگر آپ سے کہیں، بیٹا اگر ہے تو باپ سے کہیں، بیٹی اگر ہے تو ماں سے کہیں. لیکن اکثر یہ دیکھا گیا ہے کہ بیٹی باپ سے زیادہ قریب ہوتی ہے. تو بہرحال جو بھی چاہے باپ سے بتائے چاہے بیٹی سے بتائے، لیکن ہاں یہ رشتہ ہونا چاہیے کہ آپس میں کم از کم تعلقات اتنے دوستانہ ہوں. ہم لوگ سوچتے ہیں کہ نہیں اگر بچوں کو زیادہ پیار دیا، بچوں سے زیادہ بیٹھے تو بچے سر پر چڑھ جائیں گے. ایسی بات نہیں ہے. بچوں کو احساس دلائیے کہ ہاں تمہارے ماں باپ تمہیں بہت چاہتے ہیں، ہاں ماں باپ کو تمہارا بہت خیال ہے، ماں باپ کو تمہاری بہت پرواہ ہے. جب بچوں کو یہ احساس ہوگا کہ میرے ماں باپ کو میری پرواہ ہے تو یقیناً ان کے بھی دل میں آپ کی پرواہ پیدا ہوگی، یقیناً ان کے بھی دل میں آپ کی محبت پیدا ہوگی. لہٰذا یہ ساری ذمہ داریاں والدین کی ہیں کہ بچوں کے ساتھ محبت سے پیش آئیں، بچوں کو نصیحت کرنا سیکھیں، نصیحتیں کرتے رہیں. یہ نہیں ہمارے چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام کا یہ قول ہے کہ جس دن چھٹے معصوم یہ ارشاد فرماتے کہ جس دن ماں باپ بچوں کے خوف سے، بچوں کے ڈر سے ان کو نصیحت کرنا چھوڑ دیں، اس دن سے ان کی بربادی کا آغاز ہو جاتا ہے. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے نافرمان اولادیں ماں باپ ڈر سے نہیں بولتے، اگر ایک بات کہا تو پلٹے نہیں، دوسرا جملہ نہ سننا پڑے. تو جس دن یہ چھٹے معصوم کا قول ہے کہ جس دن ماں باپ اپنے بچے کے ڈر سے ان کو نصیحت کرنا چھوڑ دیں، سمجھ لینا اسی دن سے بچے کی بربادی کا آغاز شروع ہو جاتا ہے. جبکہ نصیحت کرنا اللہ نے قرآن میں بھی کہا. حکیم لقمان سورہ لقمان میں پڑھی، حکیم لقمان کے بیٹے کو کیا نصیحت کر رہے ہیں؟ یا بنیا، اپنے بچے کو ہمیشہ محبت سے پکارا، پیار سے پکارا کہ یا بنیا اقیم الصلاۃ، اے میرے بیٹے تم نماز کو قائم کرو. پھر کہا کہ اے میرے بیٹے، ہر جگہ یا بنیا کہ میرے مخاطب کیا، اے میرے بیٹے نماز پڑھا کرو، اے میرے بیٹے شرک نہ کرو، سب سے بڑا گناہ شرک ہے. تو بچوں کو نصیحت کیجیے پیار سے، محبت سے سمجھا کر تاکہ آپ کی بات ان کے ذہنوں میں آ سکے. اور ہمیشہ بچوں کو اچھے الفاظ سے پکاریں، جیسے تیسے لفظوں سے بچوں کو نہ پکاریں. ہمیشہ بچوں کو اگر پکاریں کہ نام سے نہیں کسی اور نام سے پکار لیں تو کوئی ایسا نام نہ لیں جو ان کو ناگوار گزرے. ہمیشہ بچوں کو اچھے سے، پیار سے، محبت سے پکاریں. یہ سب ماں باپ کی ذمہ داری ہے. نصیحت کرتے رہیں، چھوٹی چھوٹی باتیں. جب دیکھیں بچہ آپ کے ساتھ ہے، ماحول اچھا خوشگوار ہے، بچہ سننے کے موڈ میں ہے، اس کو کوئی نہ کوئی اچھی نصیحت کرے تاکہ اس کے ذہن میں وہ بات ہمیشہ کے لیے پیوست ہو جائے. تو اس طرح سے رابطہ بچوں کی تربیت کی جاتی ہے. خاتون جنت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا، حسنین علیہ السلام کو مولا حسن مشتبہ کی عمر 5 سال کی تھی. 5 سال کی عمر میں کہتی تھی بیٹا جائیے اور جا کر دیکھیے آج آپ کے نانا نے کیا نصیحت کی ہے، جائیے اور جا کر سنیے آپ کے نانا نے کیا نصیحت کی ہے. اور امام حسن جاتے تھے اور جانے کے بعد نانا کا خطبہ سنتے تھے اور خطبہ سننے کے بعد آتے تھے اور آنے کے بعد ماں کو پورا خطبہ من و من سنا دیتے تھے. تو یہ تربیت ہو رہی ہے کہ جائیے اور جا کر اچھی باتیں سیکھیے. یہ ماں باپ کی ذمہ داری ہے کہ جائیے جا کر اچھی باتیں سیکھیے. دنیاوی تعلیم بھی ضروری ہے لیکن دینی تعلیم بھی بے حد ضروری ہے. لیکن ہمارے یہاں ہوتا یہ ہے کہ ہم دنیاوی تعلیم پر زیادہ زور دیتے ہیں، دینی تعلیم کے لیے سوچتے ہیں کہ کبھی موقع ملے گا تو نماز کے لیے بتائیں گے، کبھی موقع ملے گا تو قرآن کے لیے کسی استاد کو رکھ دیں گے. لیکن دنیاوی تعلیم پر ایسا نہیں کرتے. دنیاوی تعلیم جیسے ہو گئی، بچہ 2.5 سال کا ہو گیا اور اسے اسکول بھیجتے ہیں. 2.5 سال کے بعد بچہ جب اور تھوڑا بڑا ہوا اور اسے اور اسکول بھیج. تو بچوں کی فکر ہر ماں باپ کو ہوتی ہے. لیکن عزیزو دنیاوی فکر کے ساتھ ساتھ دینی فکر بھی ضرور کریں. بچوں کو دین کی تعلیم بھی ضرور دیں کیونکہ جب ان کے اندر دین اور دنیا دونوں ہوگا نا تو پھر وہ کبھی بہکیں گے نہیں، کبھی وہ بہکیں گے نہیں. کیونکہ دین کا
उनको हर बुराई से रोकेगा, हर गलत रास्ते पर चलने से रोकेगा। और बच्चों को हमने कहा ना कि अच्छे नाम से पुकारिए। ये भी मिसाल हमारे यहाँ अहले बैत के घराने में मिलता है कि शहजादी कौन है, खातून जन्नत फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा अपने बच्चों को कैसे पुकारते हैं? या खुर्रत ऐनी व समरत फवादी। ये फातिमा तो हदीस किस्सा सब सुनती हैं, तो ये नहीं कि सिर्फ हदीस किस्सा का जुमला है। जब भी बच्चों को पुकारा या खुर्रत ऐनी, ऐ मेरे आंखों के नूर, ऐ मेरे दिल की ठंडक, ये कहकर पुकारा करती थी शहजादी। तो इस तरह बच्चों की तरबियत होती है अजीजों। तो आज मैंने यही जिक्र किया कि चूंकि माओ का मजमा है माशाल्लाह, सभी साहिब औलाद माँ यहाँ मौजूद है, हम आप सब की ये जिम्मेदारियाँ होती हैं कि अल्लाह ने अगर नेमत औलाद हमें अता की है तो इस नेमत का शुक्र कैसे अदा करें। सबसे पहले तो अल्लाह का शुक्र है कि तूने हमें साहिब औलाद बनाया, तूने हमें इस नेमत से बहरावर किया, तूने हमें औलाद जैसी नेमत अता की। अब जब इस नेमत को तूने दी है तो हमारी क्या जिम्मेदारी है, उन जिम्मेदारियों को निभाएं। तो फुरान नेमत ना करें, बच्चों की बुराई में कभी उनका साथ ना दें, कभी गलत रास्ते पर उनके चलने के लिए तैयार ना हो, कभी उनकी बुराइयों पर पर्दे ना डालें। देखिए माँ जो होती है ना, माँ का दिल अल्लाह ने बनाया ही ऐसा है। अल्लाह ने माँ का दिल ऐसे ही बनाया है कि बच्चा नौजुबिल्लाह अगर बिगड़ा हुआ है, बच्चा अगर नाकारा है मालिजा, सारी दुनिया से माँ तन्हा लड़ लेती है, कहती है नहीं मेरा बच्चा ऐसा नहीं था, फलां ने ऐसा कर दिया, मेरा बच्चा ऐसा नहीं था, दोस्तों की सोबत में बिगड़ गया, मेरा बच्चा ऐसा नहीं था, वो फलां की जगह जाकर ऐसा। माँ का दिल अल्लाह ने ऐसा बनाया, यानी माँ किसी हाल अपने बच्चे की गलती को मानने को तैयार नहीं होती है। और अगर मान भी लेती है ना तो बच्चा थोड़ी देर के बाद आया, रो धोकर माँ के कदमों को पकड़ा, माँ के पैरों को पकड़ा, अम्मा गलती हुई, आइंदा ऐसा नहीं होगा। सबसे पहले माफ करने वाली भी माँ ही होती है, सबसे पहले माफ करने वाली भी माँ ही होती है, सबसे आखिर में नाराज होती है और सबसे पहले राजी हो जाती है। ये अल्लाह ने माँ का दिल ऐसा बनाया है। अब हम आप इसमें कुछ नहीं कर सकते, लेकिन हमारी आपकी सबकी जिम्मेदारी है कि हमें कुछ भी हो अपने बच्चों को सही तरबियत देनी है, सही तालीम देनी है, और अल्लाह की बारगाह में इस नेमत का जितना भी शुक्र अदा करें वो कम है। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद वाले मोहम्मद। हर माँ की गोद आबाद रखे, परवरदिगार आलम हर माँ को ये तौफीक दे अपने बच्चों की अच्छी तालीम और तरबियत करे। और जिन माओं को अब तक परवरदिगार आलम ने साहिब औलाद होने से महरूम रखा है, चाहता मासूमीन की तफैले परवरदिगार आलम हर माँ को औलाद नरीना अता फरमाए। तो अजीजों ये करबला है, जहाँ करबला में हमें सबक मिलता है कि हाँ माएँ कैसी होती हैं, माओं का दिल कैसा होता है, माओं का जिगर कैसा होता है। वो माँ जो बच्चों के पैर में जरा सा कांटा भी चुभ जाए तो तड़प जाती है, लेकिन करबला की माएँ हमें बता रही हैं कि नहीं, हम वो माँ है कि अपने वक्त के इमाम पर अपनी सबसे कीमती शय जो है वो लुटाने के लिए तैयार है। शब आशूर जब आई ना तो हर खेमे में जब मौला हुसैन ने जाकर मुआयना किया तो हर खेमे में हर माँ अपने बच्चे को यही समझा रही थी। जब मौला मोहम्मद के खेमे में गए तो देखा बीबी ज़ैनब मौला मोहम्मद को बैठा कर कह रही है बेटा देखो कल मामों पर बहुत बड़ी मुसीबत आने वाली है, देखो कल मामों पर बड़ी मुसीबत का दिन है, मुझे सुरखुरू करना, माँ मेरी माँ के सामने मुझे शर्मिंदा ना करना। उनमें रैना शमा जलाए अली अकबर का चेहरा देख रही है और देख कर कहती कि कल से ये शक्ल मुझे नजर नहीं आएगी। ऐसा नहीं गिरामी जरा सोचो कि जनाब रबाब 6 माह के अली असगर का गहवारा झुला रही हैं, चूंकि उनका बच्चा छोटा था लिहाजा रो रही है। हुसैन ने कहा रबाब तुम्हारे रोने की वजह, कहा कि क्या कहूँ सब अपनी अपनी कुर्बानियों की तैयारी कर रहे हैं मगर मेरे पास तो कुछ भी नहीं, मैं किसे कुर्बान करूंगी। मौला ने कहा रबाब घबराओ नहीं, तुम्हारा यही फर्ज है, यही तुम्हारा असगर, यही तुम्हारी सकीना जो है, क़यामत तक लोग इनकी बेकसी पर आंसू बहाएंगे। हाँ अज़ीज़ों हमारा लाखों सलाम है, करोड़ों दुरूद है करबला की माओं पर। आज मुहर्रम की 3री तारीख आ गई, आज हम और आप जो है वो जनाब हुर के मसाइब सुनते हैं, लेकिन मैं चाहूँगी कि आज जनाब हुर के मसाइब के साथ साथ उन 2 मासूम बच्चों का भी थोड़ा तज़किरा हो जाए कि जिसकी माँ ने, कहते हैं ना कि जब करबला से लुटा हुआ काफिला कूफा आया था और जब कूफे में दारुल अमारा के करीब ये लुटा हुआ काफिला पहुंचा था तो एक कटे के सर से आवाज आई थी अस्सलाम वालेकुम या अबा अब्दुल्लाह। जनाब ज़ैनब समझ गई यानी ये तो मेरे भाई मुस्लिम की आवाज है, तो मुस्लिम की आवाज को पहचान कर सबसे पहले तड़प कर ज़ौजे मुस्लिम आगे बढ़ी थी और बढ़कर कहा था मेरे वाली और वारिस मैं आपसे शिकवा करने नहीं आई कि मेरी रिदा छिन गई, वाली और वारिस में ये भी कहने नहीं आई कि मेरे बाजू में रस्म बंदी, मेरे वाली और वारिस मैं ये भी नहीं कहने आई कि मेरे 2 लाल करबला में काम आ गए, मैं ये भी कहने नहीं आई कि मेरी बेटी आतिका ने तमाचे खाए हैं। बस मेरे वाली और वारिस इतना बता दीजिए कि मेरा 2 लाल अरे मोहब्बत कहाँ है, मेरा 2 बेटा कहाँ है। अल्लाह के अज़ा करते हुए सर से आवाज आई
सर तन से जुदा हुआ और उसे भी फरात में डाला गया। दोनों भाई एक दूसरे के करीब आए, गले में बाही डाली और दरियाए रहमत में हमेशा हमेशा के लिए गर्क हो गए। मैं कहूँगी मुस्लिम, आपने पूरा सांसा कुर्बान कर दिया मौला हुसैन पर। फिर भी मुस्लिम तो भाई थे, मुस्लिम तो बहनोई थे, लेकिन अजीजों एक वो हस्ती है कि जिसका नाम हुर्र रिहाई है, जो कहते मौला हुसैन का सबसे बड़ा दुश्मन। लेकिन जब शब आशूर आई ना और कहने से तश की सजा आई, तो एक मर्तबा हुर के अंदर का ज़मीर में नार हुआ। तरफ पर बेटे गुलाम से कहता है कि मैंने देख लिया कि जन्नत उस तरफ है, अब मैं वहाँ जाता हूँ। अजीज़ो जनाबे हुर आए, मौला हुसैन ने इस्तेमाल किया। हुर ने रोकर कहा मौला क्या मेरी खता भी माफ हो सकती है? जानते हैं मैंने बहुत बड़ा कहा क्या मेरी खता भी माफ हो सकती है? मैंने भी तुझे माफ किया, मेरे खुदा ने भी माफ किया। फिर मेरे मौला रोने लगे। वो कहते हैं मौला मैं तो अपनी बदनसीबी भी रो रहा हूँ, मौला आप क्यों रो रहे हैं? हुसैन का जुमला सुनेंगी। हुसैन कहते हैं कल जब तू दुश्मन बनकर आया था हमारे घर में पानी था, हमने तुझे पानी पिलाया। आज तो दोस्त बनकर आया है तो एक बूंद पानी नहीं, 3 दिन से फातिमा की औलाद अरे प्यास से तड़प रही है। बस अजीज़ों रोज़े आशूरा नमूदार हुई। हुर ने चाहा कि मरना तो है, शहीद तो होना है, पहले दिल पर औलाद का दाम उठाऊं, अपने बेटे को भेजा। जो ही बेटे की आवाज आई बाबा मेरा सलाम कबूल करो, बाप का दिल ताज़ा करो, तड़प कर चाहा कि बेटे के पास जाए। वहां जाकर क्या देखा कि हुसैन पहले ही मौजूद है। उनके बेटे का सर जानों पे लिए उन्होंने तड़प कर कहा मौला आपने क्यों सहमत की? अरे मैं अपने बेटे का लाशा उठाता। मौला ने घबरा कर कहा कभी किसी ज़ईफ ने अपने जवान का लाशा उठाया है? मैं कहूँगी मौला आज आपने उनको उसके जवान का लाशा उठाने नहीं दिया, मगर कल जब अली अकबर सीने पे नजर आएंगे कौन होगा मौला जो आपकी मदद में आएगा? बस अज़ादार आखिरी जुमला हमने बेटे का दाग सीने पे लिया और फिर बड़ी जोश शुजाअत में मैदान जंग में गए। बड़ी बहादुर थे जनाबे हुर, चारों तरफ से लश्कर पर हमला किया। मगर कब तक रज़ाकारों, एक वक्त ऐसा आया हुर के जख्मों से चूर होकर सीने से जमीन पर आए, आवाज दी मौला गुलाम का आखिरी सलाम। जो ही हुसैन ने सुना तड़प कर पहुंचे, हुर का सर उठाकर जानों पे रखा। हुर ने कहा मौला मुझसे राजी है ना? कहा हुर मैं भी राजी, मेरा खुदा भी राजी। अज़ादारों से हुर का मुक़द्दर तो देखो, वक्त आखिर आया और ज़ानुए इमाम मिल गया। क्या देखा? उनकी पेशानी से बहुत लहू बह रहा है। हुसैन ने रुमाल सैयदा निकाली, ऐ हुर तेरी अज़मत को सलाम, तुझे रुमाल सैयदा भी नसीब हो गई। एक मर्तबा हुसैन ने देखा उनके चेहरे का रंग बदला, मुस्कुराने लगे। कहा हुर किस बात ने अरे तुझे मसरूर कर दिया? कहा मेरे मौला, मेरे वक्त के इमाम, मेरी निगाहें देख रही है कोई सबसे कबा मौजूद है। कहा मेरा भाई है, कहा कोई और भी हमरा है, कहा वो मेरा बाबा अली मुर्तज़ा है। फिर वो कहते मौला कोई बीवी भी आई है? एक मतलब मेरी माँ तुझे रोने को बकी से आ गई। तेरा ये मुक़द्दर ज़ानुए हुसैन भी मिला, रुमाल सैयदा भी मिली और तेरे लिए रोने को जन्नत से फातिमा भी आ गई। वाह मोहम्मदा वाह लैया अला लानतुल्लाह अला क़ौमे ज़ालिमीन वसयअलमुल्लज़ीना ज़लमू अल्लाह मुनक़लिब यनक़लिबून। परवरदिगारा हम सब की इबादत करती बारगाह में शर्फ़ कबूलियत अता फरमा। परवरदिगारा जुबानियान मजलिस
मौला हम सब की दीनी दुनियावी जायज़ हाजतों को पूरी करना। परवरदिगारा हम में जो बीमार है तुझे वास्ता है बीमार करबला तो उन्हें शिफा कामिला और आजिला अता फरमा। जो मक़रूज़ है मौला उनका क़र्ज़ ग़ैर से अदा कर दे, जो तंगदस्त है मौला उनकी तंगदस्ती को दूर फरमा। परवरदिगारा बड़े तही दामन तही दस्त इन आंसुओं में सिवा कुछ नहीं मौला, इन आंसुओं को शर्फ़ क़बूलियत अता फरमा। परवरदिगारा विलायत और ज़दारी को क़यामत तक हमारी नस्लों में कायम रखना, हमारे तमाम मक़ाम मुक़द्दसों की हिफाजत फरमा। परवरदिगारा इमाम ज़माना के ज़हूर में ताजील अता फरमा, ग़ैबत कुबरा में हम सबको ये तौफ़ीक़ अता फरमा, हम वो अमल करें जिससे हमारा इमाम ज़माना राज़ी हो जाए। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। हुसैन हुसैन बढ़ती रहेगी याद से अब शाने करबला, बढ़ती रहेगी याद से अब शाने करबला। सिब्ते रसूल हो गया मेहमाने करबला, सिब्ते रसूल हो गया मेहमाने करबला। बढ़ती रहेगी याद से अब शाने करबला। आयाते हक से भर गया दामाने करबला, आयाते हक से भर गया दामाने करबला। सूरा कोई है और कोई कुराने करबला, सूरा कोई है और कोई कुराने करबला। बढ़ती रहेगी याद से अब शाने करबला। क्यों थम गया हुसैन का चलता हुआ फरज, क्यों थम गया हुसैन का चलता हुआ फरज। शायद करीब आ गया मैदाने करबला, शायद करीब आ गया मैदाने करबला। चढ़ती रहेगी याद से अब शाने करबला। अंजाम तक पहुँच गई माँ भरी निगाह, अंजाम तक पहुँच गई माँ भरी निगाह। उतरा नशे देख के सुल्ताने करबला, उतरा नशे देख के सुल्ताने करबला। बढ़ती रहेगी
वफा है, ये राह विलायत है, यही कर्ज़ वफा है। मैं हुर्र हूँ, मुझे शान आज़ाद किया है। सहरोज़ का प्यासा है मोहम्मद का घराना, बच्चे भी है जालिम की जफाओं का निशाना। तन्हाई सरवर पे मेरी जान फिदा है, तन्हाई सरवर पे मेरी जान फिदा है। मैं हुर्र हूँ, मुझे शान आज़ाद किया है। शब मातम हुसैना, आलम हमें दर पुगा हुसैना।
السلام علیکم یا باب اللہ، السلام علیکم یا ابن رسول اللہ، السلام علیکم یا ابن امیر المومنین وابن سید الوسیم، السلام علیکم یا ابن فاطمۃ الزہراء سیدۃ النساء العالمین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیکم یا مولانا وابن مولا، السلام علیکم یا غریب الغربا، السلام علیکم یا سلطان یا بلحسن یا علی ابن موسی رضا، روحی و جسمی لک الفدا ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیکم یا صاحب العصر والزمان، السلام علیکم یا شریک القرآن، السلام علیکم یا خلیفۃ الرحمن، السلام علیکم مولانا امام انس والجان، اجل اللہ تعالیٰ فرجک وسہل اللہ تعالیٰ مخرجک ظہورک ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیکم یا ابن زہرا یا ابو الفضل العباس یا امیر المومنین، السلام علیکم سائر شہداء دشت کربلا وسیران کربلا و یتیمان کربلا جمیعاً ورحمۃ اللہ وبرکاتہ،